see this, what are the factors which are holding the market, I would rather say economy. And then आज के दिन से what we want to do is start a segment and try and educate the people on personal financial planning. Personal financial planning is something very critical, very important, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग कैपिटल मार्केट की तरफ नहीं आते. Personal financial planning में life insurance is one of the important thing, because backup planning is one of the key factors whether and just in case if you're not around, your family needs the continuity of the funds. Also discuss the personal financial planning, life insurance with Mr. Rehan, who happens to be the regional manager of the EFU Life. पाकिस्तान की आबादी 1% से कम है जो लाइफ इंश्योरेंस को समझती है या इसको जानती है, but they happen to be an ISO certified company. In fact काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मुझे लिख के भी भेजी हैं, which I think again it's not marketing. जो इनका प्रीमियम आप पे करते हैं उसमें टैक्स रिबेट हैं, बाकी सारे बहुत सारे फ़वाइद हैं. Your children's education until you get to the retirement age, there are a lot of benefits. So what we are trying to start with our program from today onward is to cater to something which is called personal financial planning, and we hope because of that people will start looking towards the capital market. लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत बहुत सीरियस मैसेज है, और ये मैसेज हमारे फैमिलीज़ के ब्रेड विनर्स के लिए है कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा ये समझ लें कि चीज़ रह गई है पाकिस्तान में कि जिसको लोग आज भी ज़रा बहुत न्यू पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है सेविंग का, बहुत ज़्यादा रुझान है प्रोटेक्शन का, लेकिन बहुत सारे हमारे वो परसेंटेज अभी बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज़ बाउंड टू ग्रो बिकॉज दे हैव पेनिट्रेशन बहुत कम है, मार्केट बहुत ह्यूज है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. तो मैं ये चाहूँगा, मेरा मैसेज ये होगा कि लुक एट द प्रोडक्ट्स, डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अगर आएगा तो मैं उसको एजेंट को बेचारे को ऊपर एहसान करना है मैंने. जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट, गेट इनटू द डिटेल्स, मेक योर फाइनेंशियल एफर्ट्स, मेक योर फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसके साथ साथ आप अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म. एज ऐसे चली जाती है कि अभी जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी तो आई वाज लाइक मेरे 25 साल पहले, और यूँ 25 साल गुजर गए. तो वो एज इस तरह से चली गई, और उस 25 साल में आप यकीन करें मैंने खुद भी जो पॉलिसी ली थी वो पॉलिसी आज समवेयर अराउंड मेच्योरिटी की तरफ जा रही है. तो ये सारा टाइम बहुत जल्दी, टाइम फ्लाइज. हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, हमें बात करनी होगी. यू कैन टॉक टू इंश्योरेंस कंपनी, यू कैन टॉक टू EFU लाइफ, यू कैन टॉक टू आवर सेल्स एजेंट्स. आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं. दे कैन गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट. सो गेट इनटू दिस, थिंक अबाउट इट, बिकॉज हमारे पास लाइफ का बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं नहीं हूँ लेकिन पैसों की ज़रूरत रहेगी. कि when you seek an insurance तो उसका जो प्रीमियम आप पे करते हैं द ईयर एंड उसके आपको टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं. What we are trying to achieve in this segment of the program with EFU Life is to educate you कि अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में जो बैकअप स्ट्रीम की मैनेजमेंट है, यानी गॉड फॉरबिड अगर आप नहीं है और आपकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है इनकम स्ट्रीम की, उसको अगर मेंटेन करना है तो लाइफ इंश्योरेंस कितनी क्रिटिकल है, हाउ यू गॉट टू डू इट, वाई यू गॉट टू डू इट, ये सब बातें करेंगे हम रेहान अनवर से. रेहान सर, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच. वालेकुम अस्सलाम. ग्रेट सर. सर बात यह है कि हमारा मुल्क जो है, अगर हम बैंक्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 2.5% से जो कम की आबादी है दैट इज़ कनेक्टेड विद द बैंक, जो बैंक पॉपुलेशन कहलाती है जिसके बैंक अकाउंट्स हैं. इंश्योरेंस की बात करें तो लेस देन 1% इज़ द पॉपुलेशन विच हैव गॉट एक्सेस टू दिस इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, और दे इवन नो अबाउट व्हाट इंश्योरेंस इज़. पहले तो मैं चाहूँगा कि आप एक बेसिक सा आइडिया दें कि व्हाट इज़ दिस वर्ड इंश्योरेंस इज़ अबाउट. देखिए, इंश्योरेंस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच दैट यू इनवाइटेड मी, एंड थैंक्स टू माय कंपनी
that the company gave me the chance to come and talk to you, talk to the nation through this program. इंश्योरेंस वर्ड एक बड़ा अपने अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा अहम वर्ड है इंश्योरेंस का. इंश्योरेंस के अंदर हम ये करते हैं बेसिकली कि हम एक अपने फाइनेंशियल लाइफ का एक बैकअप बनाते हैं. मैं इफ़ आई एम द अर्निंग पर्सन ऑफ माई फैमिली, तो मैं अपना एक फाइनेंशियल बैकअप, जो पैसे मैं आज कमा रहा हूँ, गॉड फॉरबिड इफ़ आई एम नॉट इन द पिक्चर, तो मैं उसका एक बैकअप तैयार करता हूँ कि इफ़ आई एम नॉट देयर, मेरे लिए मेरा पैसा काम करे एंड फैमिली गेट्स द मनी. तो इंश्योरेंस का सबसे बहुत ही आसान सा तो वर्ड ये है कि मेरा फाइनेंशियल बैकअप इंश्योरेंस पॉलिसी की सूरत में या इंश्योरेंस कवरेज की सूरत में हो सकता है. When you say आपका बैकअप, तो इससे आपकी क्या मुराद है? बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप से मुराद वो पैसे, वो जो मैं अर्न करता था, मेरी फैमिली उससे रन होती थी, वो मैं अगर गॉड फॉरबिड अगर मेरे साथ कुछ होता है, ब्रेड विनर के साथ फैमिली में कुछ होता है, तो वो पैसा जो फैमिली को रन करने के लिए चाहिए वो वहाँ पर मौजूद है, उसको वो एज ए बैकअप मौजूद है. So there is a continuity of the funds which are required to run the family affairs. Exactly. पाकिस्तान में आपके ख्याल में कितने लोग होंगे जिसको इसका बेसिक आइडिया है, या मैं कहूँगा कि क्या परसेंटेज होगी लोगों की? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप पेनिट्रेशन की बात करें तो 1% से भी कम है. This अगर is insurance or just the life insurance? लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, वो 1% से भी पेनिट्रेशन कम है. और अगर इन टर्म्स ऑफ ये मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी की, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, और अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात करें तो वो भी 2-3-4% से ज़्यादा नहीं है इन टोटल. अब पाकिस्तान के अंदर चूँकि देखिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं. लाइफ इंश्योरेंस, EFU लाइफ बीइंग ए मार्केट लीडर, हमारा ये काम रहता है, और इट्स बिन आवर प्रैक्टिस थ्रू मार्केटिंग कैंपेन्स और इंटरव्यूज़ और हमारी सेल्स फोर्स और डायरेक्ट फोर्स और डिजिटल मीडिया और फेसबुक, ट्विटर, इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम अपने आप को प्लान कर रहे होते हैं, हम अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे होते हैं टू एजुकेट पीपल, कि लोगों को ये एजुकेशन दें अबाउट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और लाइफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग. अब इसके अंदर चूँकि पेनिट्रेशन बहुत कम है, इसके लिए EFU लाइफ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है. EFU लाइफ बीइंग ए मार्केट लीडर, वी आर द लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान. तो हमारे बहुत सारे चैनल्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट हमारे पास ब्रोकेज हाउसेज हैं, डिफरेंट एवेन्यूज़ के ऊपर हम अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए, चूँकि अवेयरनेस पैदा करने के लिए जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी उतने ज़्यादा लोग सेविंग माइंडेड होते चले जाएंगे. और ये वही काम है कि जैसे आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई नई गाड़ी आती है, कोई नया ब्रांड आता है, तो आप उसको मार्केट करते हैं, और मार्केट करने के बाद उस चीज़ की ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो फिर नीड क्रिएट हो जाती है. तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रही है, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए. उनके लिए डेफिनेटली बहुत सारी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की गई, और उसके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम किया गया. कोविड के दौरान काम हुआ, कोविड से पहले हुआ, कोविड के बाद हुआ. तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं, और आगे चल के डेफिनेटली आई विल गेट इनटू द डिटेल कि हमने क्या क्या हमारी कंपनी ने मज़ीद चीज़ें की. जैसे कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दिस पेंडेमिक, 100 साल में इस तरह की कोई ना कोई चैलेंज दुनिया को, यूनिवर्स को, कॉस्मोस को फेस करना होता है. सो टुडेज चैलेंज फॉर द वर्ल्ड इज़ कोविड. प्री पेंडेमिक एंड पोस्ट पेंडेमिक आपको किस तरह के चैलेंजेस दरपेश आए? डिड यू सॉ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट लोगों का इस तरफ? बिल्कुल, डेफिनेटली. जब कोई एक नई चीज़ होती है, जब कोई ऐसा प्रॉब्लम कहीं फैमिली में आता है, तो वो फैमिली या वो शख्स रियलाइज़ करता है कि हाँ यार, ये मेरे लिए ये ज़रूरत थी, विच आई डिड नॉट प्लान, या जिसका मैंने क्योर नहीं किया था. तो अब हमारे पास पेंडेमिक से पहले थिंग्स वर रनिंग स्मूथली. पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर वी हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर द इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर. जो भी आपके लाइफ इंश्योरेंस और उसके साथ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, उनको कवर करने के लिए उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो उसमें बड़ा पोटेंशियल है. लेकिन जब पेंडेमिक आया, ये कोविड-19 जैसे आया, इसने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, इंक्लूडिंग वन इंडिविजुअल एंड द कंपनीज. अब सबसे पहला मैसेज तो पेंडेमिक में ये आया कोविड के दौरान, और वो ये था कि आपको सेविंग करना बहुत ज़रूरी है. जब हमने किया ये कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत सारे बिज़नेस शट डाउन हो गए, बहुत सारे लोग बेचारे बेरोज़गार हो गए, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे पास आए जिनकी पॉलिसीज़ हमारे पास चल रही थी, और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इनकैश किया, और इनकैश करने के बाद वो
اپنے گھر کے جو بھی اخراجات تھے اس کو پورے کرتے رہے 2-4 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے جب تک وہ چلتا رہا. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی دے ور لوکنگ فار دا جابز ایز ویل. تو چونکہ اور یہ تو وہ اینگل تھا جس میں لوگوں کی جابز گئیں. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی ڈیتھس ہو گئیں بیچاروں کی پینڈیمک کی وجہ سے. اب اس میں ایک بڑا نمبر ہے. میں ابھی لاسٹ منتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنی کمپنی کے اندر, تو ہمیں جب ایک انفارمیشن دی گئی 1.1 بلین روپیز کے کلیم پے کیے ای ایف یو لائف نے اونلی صرف کووڈ سے ریلیٹڈ. 1.1 بلین روپیز کے کلیم ہم پے کر چکے ہیں. اب ذرا سا اندازہ کیجئے اینڈ جسٹ ڈیوائڈ اٹ ڈاؤن ٹو 500 نمبرس کہ یہ جو 1.1 بلین روپیز کے کلیم پے کیے گئے, اگر ہم نے یہ کلیمز 500 فیملیز کو دیے تو اگر آپ ان ڈیوائڈ کریں تو ایک فیملی کو 22 لاکھ روپے دیا گیا. 2.2 ملین واز گیون ٹو ون فیملی وچ واز انف. اگر آپ ٹوٹل ڈاؤن ریڈیوس اٹ ڈاؤن ٹو دا لو کینوس پہ اگر آپ جائیں اور دیکھیں ایک فیملی 22 لاکھ روپے بڑا میٹر کرتا ہے. تو 1.1 بلین کے کلیم ہم نے پے کیے اور اس دوران میں جب کووڈ تھا. اچھا, اس کے علاوہ ہماری کمپنی نے 3 بلین پلس کے کلیمز پے کیے. تو کووڈ نے لوگوں کو پلان کرنا سکھا دیا, کووڈ نے لوگوں کو سیو کرنا سکھا دیا, کووڈ نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ ہمیں بیک اپ رکھنا ضروری ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی بیک اپ جنریٹ کرنا ہوگا کہ گاڈ فاربیڈ, جیسے آپ نے کہا کہ 100 سال میں ایک ایسا کچھ نہ کچھ ایسا پرابلم ضرور آتا ہے کہ جس کے اندر لوگ 1918 میں بھی ایسا کچھ ہوا تھا, ایک وائرس آیا تھا جس میں بہت سارے لوگ مر گئے تھے. تو ڈیفینیٹلی ان ساری چیزوں کو 100 سال میں ایک چیز کو پلان کرنا بہت ضروری ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسا پلان اپنی فیملی کے لیے کریں کہ جس میں ہم کو بینگ اے بریڈ ونر آف دا فیملی ہم ان چیزوں سے نکل سکیں, ان پرابلمس کو فیس کر سکیں اور ان کو نائسلی ان کو ٹیکل اور ہینڈل کر سکیں. تو جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے وہ آپ کو ایک سبق, ایک ایکسپیرینس دے کے جاتی ہے. یا تو آپ کامیاب ہوں گے یا تجربہ لیں گے, دونوں چیزیں بڑی نایاب ہوتی ہیں. انڈرسٹوڈ. وین یو سے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی لائف انشورنس کمپنی ہے, واٹ از دا سائز آف یور آرگنائزیشن؟ دیکھیں, اگر آپ سائز بات کریں ان ٹرمز آف پریمیم سائز اگر آپ بات کریں تو آج بھی پرائیویٹ سیکٹر کا 60% مارکیٹ شیئر ہمارے پاس ہے. رائٹ, اگر آپ فنڈ سائز کی بات کریں, یہ تو ہمارا بزنس سائز ہو گیا. اگر آپ فنڈ سائز کی بات کریں تو فنڈ سائز میں ہماری کمپنی کا جو فنڈ ہے وہ 100 بلین کراس کر چکا ہے. تو یہ وہ کمپنی ہے کہ جو ایک بڑا فنڈ بھی رن کر رہی ہے اپنے سائز کے اندر. بزنس وائز والیوم وائز بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کا 60% شیئر کر رہے ہیں, 8-10 کمپنیز جو بھی ہیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری وی اسٹارٹڈ دس کمپنی وتھ 300 ملین, جو ہمارا 30 ملین کا ایک کیپٹل تھا, 300 کہہ رہا ہوں, 30 ملین کا ایک کیپٹل تھا. اس کیپٹل سے ہم نے اسٹارٹ کیا اور آج دس کمپنی ہیز بیکم ہیوج ناؤ, جو کہ 100 بلین سے اوپر کا فنڈ جو ہے وہ مینیج کر رہی ہے. لوگوں کا مارکیٹ جو جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز اور شیئر ہولڈرز ہیں, پالیسی ہولڈرز ہیں مینلی اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلیم اتنے, میں نے آپ کو ابھی بتایا 1.1 بلین کے کلیم صرف اس 1.5-2 سال میں پے کیے. 3 بلین کے ٹوٹل کلیم پے کیے جو کووڈ کے علاوہ تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جس میں ہم اپنے سائز کی بات کرتے ہیں. تو ای ایف یو ہیز ناؤ بیکم دا بگ برانڈ, بہت بڑا برانڈ ہو گیا ہے. اور وہ برانڈ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کچھ ایسی تھی کمپنی کی کہ جب ہماری فرسٹ بورڈ میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میک دا کمپنی اونلی فار پروفٹ. ہم ایک ایسی کمپنی بنانے جا رہے ہیں وچ از بیسکلی دا سروس ٹو ہیومینٹی. ریحان صاحب, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین, ویل ریزیوم دا پروگرام آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ریحان صاحب سے ڈسکشن کیا کہ واٹ از دس لائف انشورنس, اس سیگمنٹ کی سیکٹر کی پوزیشن کیا ہے, اینڈ ویئر دس کمپنی ای ایف یو لائف اسٹینڈس. دس کمپنی happens to be an ISO certified company, but this is a general phenomena that every company nowadays says کہ وہ ISO certified company ہے. ISO certification means کہ آپ SOPs کو فالو کرتے ہیں, ڈیو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے. but there are things which are beyond this, i.e. کہ جو اسپیسیفک بزنس ہے, کلیم سیٹلمنٹ ہے, دوسری تیسری پروسیسز ہیں, اس میں where does this company stands, ریحان صاحب سے جانتے ہیں. دیکھیں, ہماری تمام لائف انشورنس کمپنیز پوری دنیا میں, پرٹیکولرلی پاکستان کے, چونکہ یہاں بیٹھے ہم یہ بات کر رہے ہیں, تو تمام لائف انشورنس کمپنیز کی اپنی اپنی ریٹنگز ہے. ای ایف یو لائف کو JCR کریڈٹ ریٹنگ کی طرف سے
ہمیں سرٹیفکیشن ملا ہوا ہے, ہمارے پاس برانڈ ایوارڈز ملے ہوئے ہیں, ہمارے پاس بہت ساری اور ایسے ایوارڈز ہیں جو کلیم اور سروس سے ریلیٹڈ ہیں. بیسٹ سروس کمپنی ایوارڈ ہے, بیسٹ ٹیکنالوجی کمپنی ایوارڈ ہے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں وہ جو ڈاکومنٹڈ ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں, اور یہ ای ایف یو لائف کو ایز اے بیسٹ کمپنی دیے گئے ہر سیگمنٹ میں, چاہے آئی ٹی ہو, چاہے ٹیکنالوجی ہو, چاہے آپ کا کلیم پیمنٹ ہو, چاہے سروس ہو, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی فنڈ پرفارمنس ہو. یہ سارے وہ سرٹیفکیشنز ہیں جو آلریڈی ہمارے پاس وی ہیو سیکیور آلریڈی. And by the way, what is your penetration across the country? دیکھیں ہمارے پاس ای ایف یو لائف ماشاء اللہ, اگر ہم بات کریں ڈفرینٹ چینلز ہیں ہمارے پاس. ای ایف یو لائف کی 350 سے زیادہ برانچز ہیں, اوور 130 سٹیز ان پاکستان. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ بینکس کے تھرو بھی 20+ بینکس ہمارے پارٹنر ہیں جو دے آر سیلنگ لائف انشورنس آل اوور پاکستان, ان کی برانچز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہماری نیکسٹ پینیٹریشن کا مین چینل ہے وہ ہے دیٹ از تکافل, جو ہم نے وی ایف یو لائف از دی فرسٹ کمپنی وچ ہیز اسٹارٹڈ ونڈو تکافل آپریشن ان 2015, اور 2015 میں ہم نے یہ کام اسٹارٹ کیا. تکافل کا ایک چینل, ڈیڈیکیٹڈ تکافل چینل بھی ہمارے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو ڈفرینٹ بروکریج ہاؤسز, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کا, جیسے بینکس کا میں نے آپ کو بتایا, ان کے ساتھ ہمارے مرجر ہوئے, اینڈ دے اسٹارٹڈ مائکرو پروڈکٹس, نینو پروڈکٹ, مائکرو بینکس کے ساتھ ہمارے مرجرز ہوئے. سو ہم نے اس طرح پینیٹریٹ کیا, اور پورے پاکستان میں وی ہیو انشورڈ 4 ملین لائفز, فرام اوور 4 ملین لائفز. تو دس از بیسیکلی دا پینیٹریشن, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ہماری اسٹریٹجیز کے حساب سے یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. That is great. In fact, Pakistan is one of the South Asian countries کہ جس میں سب سے کم penetration ہے, لوگوں کی consideration ہے towards getting insurance, life insurance. بینک population ہمارے پاس سب سے کم ہے. فائنینشیل انکلوژن کے اوپر 3 سے زیادہ مرتبہ جو ہے ہم ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایڈ لے چکے ہیں, اور پاکستان میں یہ نمبرز جو ہیں اتنی رفتار سے نہیں بڑھ رہا ہے جس نمبر سے جس حساب سے ٹارگٹس کو سیٹ کیا جاتا ہے. بٹ دس ہیپنس ٹو بی ون آف دا گریٹ تھنگس دیٹ کمپنیز لائک ای ایف یو لائف آر دیئر, دے آر ہیلپنگ یو آؤٹ, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ ٹو گیٹ دا میسج ٹو یو, گیٹ دی انفارمیشن ٹو یو. آخر میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں, دیر آر نمبر آف تھنگس دیٹ پیپل وڈ وانٹ ٹو نو ایز دس از این امپورٹنٹ سبجیکٹ, کہ ایک تو ڈیجیٹائزیشن کے لیے آپ کی کس طرح کی پلاننگ ہے, کس طرح کی جرنی آپ دیکھ رہے ہیں. آج کل سب لوگ بات کرتے ہیں کہ آن اے سنگل کلک ایک ایپ کے ذریعے آپ جو ہے فلاں فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں, لائف انشورنس لے سکتے ہیں. ایک تو ڈیجیٹائزیشن کے اوپر آپ کائنڈلی ہمارے سے شیئر کیجیے گا کہ واٹ از یور ویژن اینڈ مشن. دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو لائف انشورنس لینی ہے, what do they need to do, اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ضرور ہمارے لوگوں کو آخر میں. میں اپنا میسج تو آپ کو بعد میں دوں گا, اور میں پہلے آپ کے لاسٹ کویشچن کا سیکنڈ لاسٹ بعد میں دیتا ہوں, اور پہلے سیکنڈ لاسٹ کا آپ کو جواب دیتا ہوں. کہ دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن میں جو ای ایف یو لائف ایکچولی از ون آف دی ٹاپ کمپنی ان پاکستان فار لاسٹ 3 years, کہ ہم نے جتنا پیسہ لاسٹ 3 years میں اپنی ڈیولپمنٹ پہ, ٹیکنالوجی پہ خرچ کیا, اور جتنی ڈیولپمنٹ ہم نے ٹیکنالوجی پہ لی, وہ بڑا ایک بیسٹ پارٹ تھا ہمارا. ای ایف یو لائف ہیز آلویز بن لیڈر فار ایوری تھنگ, ناٹ اونلی فار انوویٹنگ نیو پروڈکٹس, فار ٹیکنالوجی, فار ڈیجیٹلائز دی چینلز اینڈ سو مینی ادر تھنگس. جیسے اگر آپ پرفارمنس کی بات کریں, فنڈس کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, نیو پروڈکٹس انوویشن کی بات کریں, نیو پارٹنرشپس کی بات کریں ود دا بینکس اینڈ سو ادر ہمارے جو چینلز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے مائکرو بینکس ہوتے ہیں, مائکروسافٹ ڈفرینٹ چینلز آ گئے, جیسے میں نے آپ کو ابھی بینک کا بتایا, جیسے میں نے آپ کو بروکریج ہاؤس کا بتایا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ای ایف یو لائف نے بہت زیادہ کام کیا, اور ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے پوری کمپنی ہماری جو ہے وہ جو آپ کو کنزیومر چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ 1 کلپ کے اوپر مجھے پتہ چل جائے کہ what product will I get, and I want to ease the process. So in order to ease the procedure, EFU Life has given everything to the audience, to the market,
اور ہمارے پاس آپ یو کین ٹاک ٹو آر یو کین کم تھرو ویب سائٹ, یو کین کم تھرو ٹیوٹر, یو کین کم تھرو فیس بک, انسٹاگرام, ان کی آئی ڈیز کے علاوہ پلانٹ ایپ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ جو ہے adviseme.com لکھ کر آپ ہمارے پاس یو کین گیٹ ان ٹچ ود اس اینڈ یو کین ٹاک ٹو اس. اس کے علاوہ ڈائریکٹ فیلڈ فورس ہے ہماری جس سے بات کر بیچ کے میں آپ روک کر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. سو اف اے پرسن کانٹیکٹس یو اور اس کو آپ کنونس کر دیتے ہیں کہ یس آپ کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں اس کا بیک اپ ہونا چاہیے, واٹ ٹائپ آف فنڈس ڈز اے پرسن نیڈ ٹو کمٹ, اپنی سیلری کا کتنے پرسنٹ اس کو؟ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ ہمارے پاس لو ٹکٹ سائز پروڈکٹ سے لے کے اور نیڈ کے مطابق سارے پلانز موجود ہیں, جس کا لو ٹکٹ سائز میڈیوکرز ہیں یا ہائی پروفائل کسٹمرز ہیں ہمارے جن کی نیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. ہم بیسیکلی ای ایف یو لائف کا کام کیا ہے کہ ای ایف یو لائف نے جو بیک اپ, یہ جو میسج آپ کو دیا, میں پہلے اس کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتے چلوں کہ ہماری جو میڈیا کیمپین ہے جس میں جو میسج دیا گیا کہ لائف کا بیک اپ ضروری ہے, تو ای ایف یو لائف کا آپ کی لائف کا بیک اپ ضروری ہے. بھرپور لائف جینے کے لیے آپ کا بیک اپ ضروری ہے, اور بیک اپ بنانے کے لیے وین یو ٹاک ٹو آر فیلڈ فورس اور آپ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تھرو اینی میڈیم, تو اس کے اندر what we do is کہ ہم بیسیکلی ہمارا جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے, جو ہمارا فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے, ہی میٹس پرسن اینڈ دین وہ آپ کی شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم نیڈس کو انالائز کرتا ہے کہ what do I need today in order to maintain my فیملیز اسٹینڈرڈ. پھر مجھے مڈ ٹرم میں میرے اپنے بچوں کی شادی یا ہائر ایجوکیشن کے لیے مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی یا میری فیملی کو ضرورت ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ when I get to the retirement age what benefit do I need in order to survive. تو اس تمام پلاننگ کو دیکھتے ہوئے نیڈ انالیسس شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم نیڈس کو کریٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک ہماری ایڈوائزر جو ہیں وہ بہت ٹرینڈ فائنینشیل کنسلٹنٹس ہیں,